السلام علیکم دوستو، ایک روز کالج جاتے ہوئے بارش نے آ لیا۔ کیونکہ بارشوں کا موسم تھا، سڑک پر ایک جگہ پانی جمع تھا۔ ایک گاڑی تیزی سے گزری اور روڈ پر جمع پانی میرے یونیفارم پر گرنے کے ساتھ ہی میں وہی گر گئی، جس سے میرا سارا یونیفارم خراب ہو گیا۔ ایک نوجوان جو اس کار کے پیچھے آ رہا تھا، اس نے اپنی بائک روک لی اور آگے بڑھ کر مجھ کو اٹھنے میں سہارا دیا۔ اس نے پوچھا، آپ ٹھیک تو ہے؟ چل سکتی ہے آپ؟ دوستو السلام علیکم دوستو، اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میرا ہر نیا ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شکریہ۔ نے جانا کہاں ہے؟ پہلے تو کالج جا رہی تھی، لیکن اب میں نے روہن سے ہو کر اپنی یونیفارم کو دیکھا جو گدلے پانی سے خراب ہو چکا تھا۔ اگر برا نہ مانے تو آپ کو گھر تک ڈراپ کر دوں، مجھے لنگڑاتے دیکھ کر بولا۔ مجھے رکشہ لا دے، خود چلی جاؤں گی۔ وہ چلا گیا اور رکشہ لے آیا۔ بڑی مشکل سے سوار ہوئی، گھر پہنچی تو والدہ نے کہا، خیریت ہے؟ میرے کپڑے دیکھ کر سمجھ گئی، سہارا دے کر پلنگ پر لٹایا، پین کلر دے کر میرے لیے چائے بنانے چلی گئی۔ سارا دن اسی نوجوان کا خیال آتا رہا، جو کہ خوش اخلاق تھا اور خوش شکل بھی۔ اس کی نیکی سے دل متاثر تھا۔ چوٹ لگنے کی وجہ سے 3 روز تک کالج نہ جا سکی۔ تیسرے روز ایسی جگہ سے اس کو کھڑے پایا جیسے کسی کا انتظار کر رہا ہو۔ میں نے شکریہ کہا تو پوچھا، اس روز گرنے سے آپ کو چوٹ آئی تھی؟ اب تکلیف تو نہیں ہے؟ 3 روز تک کالج نہیں آئے؟ کیا 3 روز تک آپ میری راہ دیکھتے رہے؟ ہاں، میں تو پہلے بھی آپ کو دیکھتا رہا ہوں۔ دراصل میرا دفتر بھی آپ کے کالج کے قریب ہے اور ہمارا راستہ بھی ایک ہے۔ اس روز پڑھائی میں جی نہ لگا۔ سوچ اسی نوجوان کے خیال میں اٹکی تھی۔ دل میں پچھتاوا تھا کہ اس کا نام ہی پوچھ لیتی، کیونکہ وہاں اچھا لگا تھا۔ انہی دنوں والد صاحب کا تبادلہ ہو گیا اور ہم کو وہ شہر چھوڑنا پڑا اور امی بھی بیمار پڑ گئی۔ رفتہ رفتہ بالآخر وہ ایک روز ہم سے منہ موڑ گئی۔ ہم پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ جینا اور سانس لینا بھی ان کے بنا محال لگنے لگا۔ اب کالج کیسے جا سکتی تھی؟ پوری طور پر گھر سنبھالنا تھا۔ جب بھی فرصت ملتی اس نوجوان کا خیال آتا، سوچتی تھی کہ کاش ایک بار پھر مل لوں، مگر ہم تو وہ شہر ہی چھوڑ آئے تھے، میرے پاس اس کا پتہ بھی نہ تھا۔ امی کی وفات کو 3 برس گزر چکے تھے۔ چھوٹی بہن نے میٹرک کر لیا تو ابو کو میری شادی کی فکر ہو گئی۔ ایک روز خالہ لاہور سے پنڈی آئی۔ انہوں نے ایک رشتہ والد صاحب کو بتایا کہ لڑکا بیرون ملک کام کرتا ہے۔ خالہ نے اس رشتے کی ضمانت دی تھی۔ والد صاحب نے تصویر دیکھی، تفصیلات حاصل کی اور رشتہ قبول کر لیا۔ یوں میرا نکاح ٹیلی فون پر ہو گیا۔ نکاح کے بعد بھی مجھے بیرون ملک جانے کے لیے 1.5 برس انتظار کرنا پڑا۔ بالآخر انہوں نے میرا ویزا بھیجا اور میں اکیلے ہی روانہ کر دی گئی۔ جب ایئرپورٹ پر اتری، کاشف کا تصویر ہاتھ میں تھی، لیکن ان کو پہچانتی نہ تھی۔ ان کے ہمراہ جو دوسرا شخص مجھے لینے آیا تھا، اس نے مجھے اور میں نے اسے پہچان لیا۔ بے اختیار ہم دونوں کے منہ سے ایک ساتھ یہی الفاظ ادا ہوئے، آپ! کاشف نے حیرت سے ہم دونوں کو دیکھا اور بولے، تم دونوں تو ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے پہچانتے ہو۔ یہ دوسرا شخص کاشف کا چھوٹا بھائی زبیر تھا، وہی نوجوان جو برسات کے دن ملا تھا، جس کو دوبارہ دیکھنے کی آرزو تھی۔ اور آج ملاقات ہوئی تو کس موڑ پر، کس رشتے سے کہ میں اس کے بھابھی اور وہ میرا دیور تھا۔ پہلی نظر دیکھ کر تو سچ مچ حیران ہوئی، خوشی بھی ہوئی، پھر نہ جانے کیوں دل بجھ سا گیا۔ جو سوالات ایئرپورٹ پر ذہن میں اٹھے تھے، گھر پہنچ کر ان کا جواب مل گیا۔ ایک کہ وہ کاشف کا چھوٹا بھائی ہے۔ FAC کے بعد پڑھائی چھوڑ کر کوئی ڈپلومہ کیا اور پھر کاشف نے اس کو اپنے پاس بلوا لیا۔ دیور کے رشتے کو مانتے ہوئے میں نے اسی وقت ماضی کی آرزوؤں کو اپنے سینے میں دفن کر لیا۔ شوہر کے دل میں شک پڑ گیا کہ ہم دونوں کیوں کر ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ آخر ایک دن انہوں نے پوچھ ہی لیا کہ تم شادی سے پہلے کسی سے پیار تو نہ کرتی تھی؟ میں نے کہا، ہرگز نہیں۔ سوچا کہ شاید زبیر نے اپنے بھائی کو میرے بارے میں کچھ بتا دیا ہے۔ تبھی میں نے بھی ان کو مطمئن کرنے کی خاطر بتا دیا کہ زبیر نے کیسی میری مدد کی تھی، اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ وہ بولے، اگر ایسی بات تھی تو پہلے ہی روز تم نے مجھے یہ سارا قصہ کیوں نہ سنایا اور بات کو گول مول کر گئے؟ اس لیے کہ آپ مزید شک نہ کریں، کیا تم لوگ دوبارہ بھی نہ ملے؟
میں نے کہا نہیں قسم کھاؤ، میرے سر پر ہاتھ رکھ کر قسم کھاؤ۔ تبھی میں ہچکچائی تو انہوں نے اس بات کا اور غلط مطلب لے لیا۔ اب ان کا رویہ میرے ساتھ سرد مہری اور بے دلی کا سا رہنے لگا۔ یہ بات بہت تکلیف دیتی تھی۔ حقیقتاً زبیر بس 2-4 بار راستے میں ملے تھے اور کچھ خاص بات نہ تھی۔ مجھے تو اس کا نام تک معلوم نہ تھا۔ میرے شوہر خواہ مخواہ شک کا شکار رہے اور وہ بھی ایک مقدس رشتے کے بارے میں۔ تبھی ایک روز میں نے زبیر سے کہا کہ تم کہیں چلے جاؤ، خدا را اور کوئی نوکری تلاش کر لینا تھا کہ میرا گھر تباہ ہونے سے بچ جائے اور تمہارا بھائی کو بھی سکون مل جائے۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ ایک دن وہ اپنے بھائی کو خدا حافظ کہے بغیر چلا گیا۔ بھائی کو فون پر بتایا کہ کمپنی بھجوا رہی ہے، لہذا آپ کو خدا حافظ نہیں کہہ سکا۔ زبیر کے جانے سے بھی کاشف کو سکون نہیں مل سکا۔ آخرکار ایک روز انہوں نے مجھ سے پوچھ ہی لیا، سچ بتا دو، کیا تم شادی سے قبل زبیر سے ملا کرتی تھی؟ کیا تم دونوں کے درمیان محبت کا رشتہ تھا؟ ایسا کچھ نہیں تھا، میں قسم کھاتی ہوں۔ پھر بھی یقین نہیں تو معاف کر دیجیے کہ اب مجھ سے اب یہ گھٹن برداشت نہیں ہوتی۔ انہوں نے یقین نہ کیا۔ کچھ عرصے بعد ہی انہوں نے ایک عورت سے دوستی کر لی اور اب وہ زیادہ وقت باہر گزارنے لگے، جبکہ میں دن بھر قیدی کی مانند اکیلی گھر میں رہتی تھی۔ اپنی اس زندگی سے تنگ تھی۔ وطن جانے کو کہتی تو کاشف بھڑک اٹھتے کہ کس سے ملنے کی آرزو ہے، کس کی یاد تم کو ستاتی ہے۔ میں نے اپنے شوہر کے دل جیتنے کی ہر ممکن کوشش کی مگر ناکام رہی۔ وطن کو چھوڑے 4 سال بیت گئے تھے۔ اللہ نے اولاد سے محروم رکھا۔ اب مجھے ابو اور بہن بھائی کی یاد ستاتی تھی۔ دن رات دعا کرتی، اے اللہ کوئی معجزہ ہو جائے اور میں پاکستان چلی جاؤں۔ دعا تو قبول ہو گئی مگر جو وطن جانے کا سبب بنا اچھا نہ تھا۔ رضا الہی سے ہماری ساس کا انتقال ہو گیا۔ اب تو وطن جانا ہی تھا۔ کاشف نے فوری چھٹی لی اور ہم پاکستان آ گئے۔ میرے ابو بھی خودکی پر آئے، ایک روز رہ کر چلے گئے۔ 15 دن بعد دوبارہ آئے تعزیت کرنے کے بہانے اور کاشف سے کہا کہ جب سے ہم نے اپنی بیٹی تمہارے ساتھ بیاہی ہے، اس کو دوبارہ میکے آنا نصیب نہیں ہوا۔ آج اسے لے جانا چاہتا ہوں تاکہ شائستہ چند روز میرے پاس بھی رہ لے، مگر کاشف نے کہا پھر میں خود لاتا ہوں۔ چھٹی میں ایک ہفتہ رہ گیا۔ کاشف کو واپس جانا تھا۔ ابو نے فون کیا، تمہاری چھٹی ختم ہو رہی ہے، شائستہ کو ہمیں بلوانے کب لاؤ گے؟ تب کاشف نے مجھے والد کے گھر لایا اور کہا یہاں ہم صرف ایک دن رہ کر واپس جائیں گے۔ یہ سن کر میں رو پڑی۔ ابو نے بھی کاشف سے اصرار کیا کہ ابھی اسے رہنے دو۔ کاشف مجبور سے ہو گئے۔ ابو کے تیور کڑے دیکھ کر دم نہ مار سکے، لیکن جاتے ہوئے تنہائی میں بولے، دیکھو یہ معاملہ الجھ جائے گا اگر ابھی تم میرے ساتھ نہ چلے۔ جان لو کہ میں پھر بھی تم کو لینے نہیں آؤں گا۔ جو بھی ہوا ابھی تو میں میکے میں 2-4 دن رہوں گی۔ بہن اور بھائیوں سے عرصہ کی جدائی ہے، سوچ لو، اگر معاملہ سنجیدہ ہو گیا تو پھر مت پچھتانا۔ آپ کی بات کی مطلب میں سمجھی نہیں۔ جانتا ہوں میرے بغیر رکنا چاہتی ہو۔ پاکستان آنے کے لیے تم بے قرار تھی، نہ جانے کس سے ملنے کی آرزومند ہو۔ کاشف نے ان 5 برسوں میں مجھے اس قدر اذیت دی تھی کہ بے اختیار منہ سے نکلا، جو ہونا ہے ہو جائے، مجھے پرواہ نہیں ہے۔ اب مزید ذہنی اذیت برداشت نہیں ہوتی۔ یہ الفاظ سنتے ہی خاموشی سے وہ اپنا بیگ اٹھا کر بغیر کسی کو خدا حافظ کہے گھر سے چلے گئے۔ اگلے روز انہوں نے ہم کو اطلاع کیے بغیر وطن سے روانہ ہو گئے، جیسے کہ مجھ کو چھوڑنے کا بہانہ ڈھونڈ رہے تھے۔ 4 دن بعد میں نے ابو سے کہا مجھے گھر چھوڑنے چلے۔ وہ بولے، ارے بھائی ایک ہفتہ پورا ہونے دو، میں کاشف سے بات کر لیتا ہوں۔ ابو نے فون ملایا۔ ہمارے سسر صاحب نے اٹھایا اور بتایا کہ کاشف واپس چلا گیا ہے۔ یہ سن کر والد صاحب پریشان ہو گئے۔ مجھ سے سوال کیا، آخر اس نے ایسا کیوں کیا؟ کیا کوئی خاص مسئلہ تھا؟ تم دونوں کے درمیان کوئی بدمزگی چل رہی تھی؟ میں نے کہا ابو ایسا کوئی بات نہیں ہے۔ دیکھو بیٹی، مجھ سے کچھ مت چھپاؤ اور ہر بات سچ سچ بتاؤ، یہ میں تمہاری بہتری ہے، اس میں تمہاری بہتری ہے۔ ابو کو میں نے بتایا کہ کاشف شکی مزاج ہے اور وہ مجھ پر شک و شبہ رکھتے ہیں، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ والد مجھ کو مزید پریشان کرنا نہیں چاہتے تھے، تبھی خاموش ہو گئے۔ کاشف نے چند دن بعد طلاق کا کاغذات بھجوا دیے۔ میں بے قصور سزاوار ہو گئی۔
کر اجڑ جانے کا دکھ کس کو نہیں ہوتا، مجھے بھی بے حد دکھ ہوا، لیکن کیا کر سکتی تھی، شاید کہ یہ میری تقدیر کا لکھا تھا۔ سال بعد والد صاحب نے نکاح ثانی کے لیے کہا تو میں نے ہاتھ جوڑ لیے کہ اب مجھے دوبارہ اس تجربے سے نہیں گزرنا۔ وقت گزرنے لگا، ابو بیمار رہنے لگے تھے، ان کو اب میری ضرورت تھی اور میں خوش تھی کہ اللہ نے والد کے آخری عمر میں مجھ کو خدمت کی سعادت نصیب کی ہے۔ ابو کو میری دوبارہ گھر بسانے کی بے حد فکر تھا۔ ایک روز اچانک ایک بری خبر سنی۔ یہ اطلاع دینے ہمارے سسر استاد زبیر آئے تھے۔ انہوں نے ابو کو بتایا کہ کاشف کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا ہے۔ یہ سن کر میں شدید غمزدہ ہو گئی کہ آخر کاشف نے مجھے کن گناہوں کی سزا دی تھی۔ اس واقعے کو 2 سال گزر گئے۔ والد صاحب اب بہت زیادہ بیمار تھے۔ ہمارے سسر کبھی کبھی ابو سے بات کرتے اور خیریت بھی دریافت کرتے رہتے تھے۔ جب حالت کی شدت کا سنا تو ایک روز خود عیادت کو آ گئے۔ والد صاحب ان کو دیکھ کر رو پڑے کہ میں تو دم رخصت ہوں، میرے بعد شائستہ کا کیا ہوگا؟ سسر صاحب نے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر تسلی دی اور کہا، اگر مجھ پر بھروسہ اور زبیر پر اعتماد کرو تو شائستہ کا ایک بار پھر ہاتھ مانگتا ہوں۔ والد صاحب نے مجھے دیکھا کہ یہ تمہارے حق میں اچھا ہے اور میں بھی سکون سے مر سکوں گا۔ سسر صاحب نے بھی مجھ سے استدعا کر دی کہ بیٹی اب تو فیصلہ تمہارے اپنے اختیار میں ہے، زبیر نے بھی ابھی تک شادی نہیں کی ہے، تم ایک بار پھر ہمارے گھر کی رونق بن سکتی ہو۔ کہا گیا ہے کہ باپ کی دعا قبول ہوتی ہے اور پیار کی بھی۔ اپنے والد کی حالت دیکھتے ہوئے مجھے انکار کی جرأت نہ ہوئی۔ زبیر سر جھکائے بیٹھا تھا اور پھر میں نے بھی اپنے دونوں بزرگوں کی التجا پر سر جھکا لیا۔ شاید کہ میری شادی زبیر سے لکھی تھی کہ اتنی کٹھن مراحل سے گزر کر بھی میں ان کی شریک حیات بن گئی۔ اسی گھر میں دوبارہ بہو کی حیثیت سے داخل ہو گئی، جہاں پہلے ایک بار دلہن بن کر گئی تھی۔ میرے زبیر سے نکاح کے چوتھے روز ہی ابو جان کا انتقال ہو گیا۔ سندھ، راولپنڈی۔ پلیز دوستو، اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز مہربانی کر کے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ شکریہ۔